سائبر کرائمز وہ جرائم ہیں جو الیکٹرانک ڈیوائسز اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سائبر کرائمز کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس قانون میں ہیکنگ، آئیڈینٹی تھیفٹ، سائبر اسٹاکنگ، سائبر بلنگ، اسپیمنگ اور جھوٹی معلومات پھیلانا جیسے بہت سے جرائم شامل ہیں۔ پاکستان میں سائبر کرائمز کی شرح میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کو اپنے آپ کو آن لائن طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے کچھ سیکشنز یہ ہیں۔ سیکشن نمبر 3، ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اینڈ ڈیٹا۔ اس سیکشن کے تحت اگر کوئی بھی شخص بنا اجازت کسی انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس شخص کو 3 ماہ تک کی قید یا 50,000 تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 4، ان آتھورائزڈ کاپی اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا۔ اس سیکشن کے تحت اگر کوئی شخص بنا اجازت کسی انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو کاپی کرتا ہے یا پھر کسی دوسرے شخص کو منتقل کرتا ہے تو اس شخص کو 6 ماہ تک کی سزا یا 1 لاکھ تک کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 5، انٹرفیئرنس ود انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ اس سیکشن کے تحت اگر کوئی بھی شخص انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا میں کسی طرح کا انٹرفیئرنس کرتا ہے، جیسا کہ ڈیٹا کو ماڈیفائی کرنا یا سسٹم کو ڈیمیج کرنا، تو اس شخص کو 2 سال تک کی سزا یا 5 لاکھ تک کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 10، سائبر ٹیررزم۔ اس سیکشن کے تحت اگر کوئی بھی شخص اس ایکٹ کے تحت کوئی جرم کرتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو وہ جرم کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اسے ہراساں کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، یا اس کا مقصد حکومت یا عوام یا کسی خاص علاقے، جماعت، مذہب یا معاشرے میں خوف، دہشت گردی، گھبراہٹ پیدا کرنا ہو، تو اس شخص کو 14 سال تک کی قید کی سزا یا 50 ملین کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 18، offenses against the dignity of a natural person۔ کچھ ایسے سائبر کرائمز کو کور کرتا ہے جو کسی انسان کی عزت، شان یا رسپیکٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سیکشن میں 2 قسم کے سائبر کرائمز شامل ہیں، ایک سائبر ہراسمنٹ، یعنی اگر کوئی کسی دوسرے انسان کو آن لائن طریقے سے ہراس کرتا ہے اور اس کی ریپوٹیشن خراب کرتا ہے، اور دوسرا فالس انفارمیشن۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو آن لائن طریقے سے اس کے بارے میں جھوٹی معلومات بناتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب کرتا ہے، تو یہ شخص اس کیٹیگری میں آتا ہے اور اسے 3 سال قید اور 1 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 21، سائبر اسٹاکنگ۔ اس سیکشن کے تحت اگر کوئی شخص انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یا کسی ویب سائٹ یا کسی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کا بار بار پیچھا کرتا ہے، اس کے ہر کام پر نظر رکھتا ہے، اس کے SMS، ای میلز، واٹس ایپ یا کسی بھی الیکٹرانک کمیونیکیشن تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس کی تصویر یا ویڈیوز بنا کر تقسیم کرتا ہے، تو اس شخص کو 3 سال تک کی قید اور 1 ملین تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر شکار ہونے والا شخص کوئی مائنر ہے تو اس صورت میں مجرم کو 5 سال قید اور 10 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے۔